جو ہلال موحد کے مخالف ہیں ان کے پاس سوائے ظن کے کچھ بھی نہیں ہے. اور قرآن حکیم یہ بولتا ہے کہ ما لہم بہ من علم الا اتباع الظن، ان کے پاس علم نہیں ہے سوائے گمان کے پیروی کے. گویا ہمارے پاس الحمدللہ علم یقینی ہے اور ہمارے مخالفین کے پاس ظن کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اگر وہ لوگ اپنے اس موقف کو چھوڑتے نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ لوگ علم یقینی کے مقابلے میں علم یقینی کو چھوڑ کر کے ظن کو پکڑے ہوئے ہیں، علم یقینی کو پا کر کے ظن کو مسترد نہیں کر دے رہے. ایک سوال اور بھی پیدا ہو سکتا ہے کہ جب زمین مغرب سے مشرق کی طرف چل رہی ہے، گردش کر رہی ہے، اور چاند کا ظہور سب سے پہلے سوئٹزرلینڈ میں ہوا، جاپان میں ہوا، اور اس کے بعد وہ سفر کرتا ہوا انڈونیشیا، تھائی لینڈ، بنگلہ دیش، انڈیا، پاکستان سے ہوتا ہوا سعودی عرب میں جاتا ہے. ہمارے ہاں کیوں دکھائی نہیں دیتا؟ سعودی عرب میں کیوں دکھائی دیتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے سب سے بڑی، یہ جو فضائی آلودگی ہے، جو فضائی پولوشن ہے، اس کی وجہ سے ان جگہوں پر چاند کا دیکھنا مشکل ہو جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ملک عرب کو اس طرح بنایا ہے کہ وہاں پورا ایریا ریگستانی ہے، اور ریگستانی علاقوں میں فضائی آلودگی نہیں ہوتی، لہذا فضائی آلودگی نہ ہونے کی وجہ سے سب سے پہلے سعودی عرب ہی میں چاند دکھتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی حکمت ہے کہ وہاں کی فضا آلودہ ہی نہیں ہوتی، ریگستان ہونے کی وجہ سے پوری فضا صاف رہتی ہے، اور فضا کے صاف و شفاف ہونے کی وجہ سے ہمیں چاند وہیں پہلے دکھائی دیتا ہے. فطرت کی یہ بناوٹ اشارہ کرتی ہے کہ یہی کی رویت تسلیم کی جائے. ہر جگہ پولوشن کا، فضائی آلودگی کا پایا جانا ممکن نہیں بلکہ یقینی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ملک عرب کو اس طرح بنایا ہے کہ وہاں فضائی آلودگی ہوتی ہی نہیں، وہاں چاند کو بڑی آسانی سے دیکھا جا سکتا ہے. تو جہاں چاند کو بڑی آسانی سے دیکھا جا سکتا ہے، فضائی آلودگی وہاں ہوتی ہی نہیں، تو نیچر کی بھی اور فطرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طریقے سے بنائی ہے، فطرت بھی اشارہ کرتی ہے کہ وہاں کی رویت کو تسلیم کیا جائے. جو لوگ تسلیم نہیں کرتے وہ در حقیقت فطرت کی بھی خلاف ورزی کرتے، نیچر کی بھی خلاف ورزی کرتے. تو چاند ہمارے یہاں پہلے کیوں نہیں دکھائی دیتا؟ اس کے اسباب و عوامل جو تھے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے. ایک اہم بات اور رہ گئی. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیلکولیشن کا اعتبار کیوں نہ کر لیا جائے، اور کیلکولیشن کے ذریعے ایک ایسا کیلنڈر کیوں نہ تیار کر لیں کہ پھر ہمیں چاند دیکھنے کی ضرورت نہ رہے، اور ہم اسی کیلنڈر کے مطابق رمضان کے روزے رکھیں اور عید کریں. جن لوگوں کا یہ تصور ہے وہ تصور صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے کہ صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ. رویت ضروری ہے، ہم یہ مانتے ہیں کہ رویت ضروری ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ رویت غیر ضروری ہے. ہم میں اور ان میں یہ فرق ہو جاتا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ رویت ضروری ہے اس لیے کہ رویت کی تاکید اس حدیث میں موجود ہے. وہ کہتے ہیں نہیں، کیلکولیشن بھی معتبر ہے. ہم کیلکولیشن کو معتبر نہیں مانتے اس لیے کہ حدیث میں صاف رویت کا لفظ موجود ہے. ہاں یہ اور بات ہے کہ دنیا میں کسی بھی ملک کے اندر کوئی بھی مومن آدمی اگر چاند کو دیکھ لیتا ہے تو اس کا یہ دیکھنا معتبر مانا جائے گا، اور پوری دنیا کے ممالک کے مسلمانوں کو اس رویت کا اعتبار کرنا ہوگا.
حساب کا اعتبار نہیں ہوگا. اس صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی اگر ذہن میں رکھ لیں تو بات اور واضح ہو جائے گی. حدیث اس طرح ہے: عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه قال انا امة امیہ لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا، یعنی مرتن 29 و مرتن 30. رواه البخاری فی کتاب الصوم. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کو روزوں کے چیپٹر میں لائے ہیں. ترجمہ کیا ہے؟ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم لوگ امی امت ہیں. ایک مولوی نے یہ آیت کریمہ پڑھی سورہ اعراف کی: الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی، وہ لوگ جو اتباع کرتے ہیں رسول کی جو رسول نبی بھی ہے اور امی بھی ہے. امی کا اور جاہل کا فرق نہ سمجھنے کی وجہ سے اس نے جاہل کا لفظ استعمال کر دیا. بہت مارا گیا، وہ بہت مارا گیا. خود اسی کے مسلک کے لوگوں نے بری طریقے سے اس کی پٹائی کی. امی کا مطلب جاہل نہیں ہوتا، بلکہ امی کا مطلب ہوتا ہے الذی لا یکتب ولا یقرأ، جو نہ لکھ سکے نہ پڑھ سکے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ دونوں باتیں ایک جگہ فرمائی گئی ہیں. امی کی تفسیر کی گئی ہے خود قرآن میں. اللہ نے خود تفسیر فرمائی کہ امی کسے بولتے ہیں. فرمایا: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب المبطلون. آپ نہ تو کتاب پڑھ سکتے ہیں، تلاوت کر سکتے ہیں، دیکھ کر کے کتاب نہیں پڑھ سکتے آپ. ولا تخطه بيمينك، آپ اس کو اپنے دائیں ہاتھ سے لکھ بھی نہیں سکتے ورنہ باطل پرستوں کو شک ہو جاتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں باتوں کی نفی آپ کی ذات سے فرما دی کہ آپ کو لکھنا بھی نہیں آتا، آپ کو پڑھنا بھی نہیں آتا. تو امی کا مطلب وہ الذی لا یقرأ ولا یکتب، جو نہ لکھ سکے نہ پڑھ سکے. اس لیے کہ بعض لوگوں نے یہ اعتراض کیا تھا کہ تورات کو دیکھ کر کے انہوں نے قرآن بنا لیا ہے. یہ جو باتیں کہتے ہیں یہ سب تورات کی ہیں، انجیل کی ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا میرے رسول کو جب پڑھنا ہی نہیں آتا تو اس نے تورات کی باتیں کیسے تم لوگوں کے سامنے بیان کرنا شروع کر دیا. اس کو تو پڑھنا ہی نہیں آتا، یہ کتاب پڑھ ہی نہیں سکتا. اور اگر کوئی یہ کہے کہ تورات کو دیکھ کر کے انہوں نے لکھ لیا تو میرے نبی کو تو لکھنا بھی نہیں آتا، لہذا کیسے لکھ سکتا ہے؟ جس کو پڑھنا نہ آتا ہو، جس کو لکھنا نہ آتا ہو، وہ دوسری کتاب کو دیکھ کر کے کیسے لوگوں کے سامنے بیان کر سکتا ہے اور کیسے اس کو لکھ سکتا ہے؟ وہی لفظ یہاں استعمال کیا گیا ہے. انا امۃ امیہ، ہم امی امت ہیں جو نہ لکھ سکتے نہ پڑھ سکتے. لا نکتب ولا نحسب، ہم نہ تو لکھ سکتے ہیں نہ لکھتے ہیں، ولا نحسب، اور نہ تو کیلکولیشن کرتے ہیں. یہاں دو باتیں قابل غور ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتابت کی یعنی پرنٹ میڈیا کی بھی اہمیت بتا دی ہے کہ پرنٹ میڈیا کی قیامت تک اہمیت رہے گی. اور ولا نحسب، اور ہمیں حساب نہیں آتا، اس طرف حساب کا لفظ استعمال کر کے آپ نے کیلکولیشن یعنی الیکٹرانک میڈیا کی طرف اشارہ کر دیا کہ ان دونوں کی اہمیتیں مسلم ہیں اور قیامت تک ان کی اہمیت مسلم رہے گی. لیکن چاند کے باب میں رویت معتبر رہے گی، حساب معتبر نہیں ہوگا. صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لا نکتب ولا نحسب، ہم نہ لکھ سکتے نہ حساب کر سکتے ہیں. الشہر ہاکذا وہاکذا، مہینہ اس طرح ہوتا ہے اور اس طرح ہوتا ہے، مہینہ ایسا ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے. یعنی ہاکذا ہاکذا کی تفسیر یعنی مرتن 29، یعنی کبھی مہینہ 29 دن کا ہوتا ہے، وہ مرتن 30، اور مہینہ 30 دن کا ہوتا ہے. اس حدیث پاک میں کیلکولیشن کے اعتبار کی نفی کر دی گئی ہے کہ چاند کے باب میں کیلکولیشن کا اعتبار نہیں ہوگا، رویت ہی معتبر ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وسائل ترسیل اور ذرائع ابلاغ ویسے نہیں تھے جیسے آج کے ذرائع ابلاغ ہیں اور وسائل ترسیل ہیں. اگر
آج کے ذرائع ابلاغ اور وسائل ترسیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتے تو ضرور ان وسائل کو عمل میں لایا جاتا اور ان ذرائع ابلاغ سے فائدہ اٹھایا جاتا. آپ نے وہ حدیث سنی جو میں نے ابھی پڑھی تھی حضرت ابو ہریرہ سے. ایک مرتبہ پھر اس کو پڑھتا ہوں اور اس سے ایک استدلال کرتا ہوں. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرونی ما ترکتکم فإنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بشيء فخذوا منه ما استطعتم. جتنی تمہارے پاس استطاعت ہو لے لو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ استطاعت ہے. استطاعت کے دائرے میں ذرائع ابلاغ کے سب شعبے آ گئے اور وسائل ترسیل کے سارے شعبے آ گئے. مستطاعتم، جیسی تمہاری استطاعت ہو مجھ سے لے لو. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ مجھ سے لے لو حسب استطاعت. تمہاری استطاعت اپنے اپنے دور میں جس طریقے کی ہوگی، اس لیے کہ میں کسی خاص خطے کا رسول نہیں ہوں، میں قیامت تک کے لیے رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں. اللہ کے رسول نے ارشاد اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے زبان سے کہلوایا سورہ اعراف کے اندر، آپ فرما دو میں کسی خطے کا رسول نہیں ہوں اور میں کسی خاص زمانے تک کا رسول نہیں ہوں، میں تمام زمان و مکان کا رسول ہوں. قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کا رسول ہوں. میری رسالت قیامت تک کے لیے. تو فخذوا منہ، میری باتیں لے لو، میری حدیثیں لے لو، ان کے اوپر عمل کرو. مستطاعتم، حسب استطاعت، جیسے تم کو اپنے اپنے دور کے اندر استطاعت میسر ہو جائے. استطاعت کے دائرے میں کیا وسائل ترسیل نہیں ہے؟ کون اس کا انکار کر سکتا ہے؟ ذرا انکار کر کے بتائے. استطاعت کے دائرے میں کیا ذرائع ابلاغ نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے تو انکار کر کے بتائے. استطاعت کا کیا مفہوم ہوتا ہے؟ یہی استطاعت کا مفہوم ہے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ذرائع ابلاغ اور وسائل ترسیل اتنے ترقی یافتہ رہتے. ہمارے زمانے میں وہ وسائل ترسیل ہیں، ذرائع ابلاغ موجود ہیں، نبی کے حکم کے مطابق ہم استطاعت کے مطابق ان کو استعمال کر رہے ہیں. لہذا ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ اسی حدیث پاک کی روشنی میں کر رہے ہیں، اسی حدیث پاک کو پیش نظر رکھ کر کے کر رہے ہیں. بات اور زیادہ واضح ہو گئی ہے. اب وسائل ترسیل ہمارے زمانے میں کتنے ترقی یافتہ ہیں، اللہ اکبر. وہاں تو ایک گاؤں کی خبر دوسرے گاؤں میں نہیں پہنچ پاتی تھی. آج دنیا ایک گھر کی شکل نہیں بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ دنیا مٹھی میں آ چکی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اولم یروا انا ناتی الارض ننقصها من اطرافها، کیا وہ لوگ دیکھتے نہیں کہ ہم زمین کو اس کے اطراف سے سمٹا رہے ہیں، مختصر کرتے جا رہے ہیں. اور در حقیقت اس میں اشارہ اسی بات کی طرف ہے کہ گھر بیٹھے آدمی اپنی جیب میں ایک آلہ لیے رہے گا، اس آلے کے ذریعے وہ پوری دنیا میں بیٹھے ہوئے کسی آدمی سے بھی بات کر سکتا ہے. اس طرح زمین سمٹ جائے گی، وسائل ایسے آدمی کے پاس آ جائیں گے کہ لمحوں میں ہزاروں میل کے فاصلے پر خبر وہ پہنچا سکتا ہے. ہمارے مالیگاؤں کا مشہور شاعر سلیم جہانگیر بولتا ہے وسائل ترسیل اور ذرائع ابلاغ جو ہمارے زمانے میں ان کا حال کیا ہے جانتے ہو؟ نئی رت کا صحیفہ بولتا ہے. کیا بولتا ہے؟ نئی رت کا صحیفہ بولتا ہے، ہوا کی لے میں لمحہ بولتا ہے. اللہ ہمیں اچھی سمجھ اور اچھے عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.